تو انتہائی گندا عقیدہ ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہ وہ دنیا سے فوت ہو گئے، انہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ سب سے پہلی بات بیٹا یہ دیکھیں کہ ہم کس ہستی کا نام لے رہے ہیں جس کا نام پڑھ کر ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ وہ کلمہ ایسا ہے کہ انسان ناپاک ہو نا، وہ کلمہ پڑھنے سے پاک ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بالکل یار جواب تو دو۔ یعنی وہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو پھر پاک ہوتے ہیں، اس نام کی برکت دیکھیں آپ۔ اور ایک کافر، یعنی اس نے وہ 70 سال 100 سال بھی اس نے کفر کیا ہے، وہ کافر تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، پیارے آقا پہ وہ ایمان نہیں لاتا تھا، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ نام لے لیتا ہے، تو پھر دل سے جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اس نے 70 سال یا 100 سال کفر کیا تھا، بس اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا، تو اس کو 100 سال کا جو کفر ہے اس ایک کلمے سے دھل جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بیٹا کہ وہ کلمہ اس کے متعلق اگر آپ کو کوئی بندہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی تھوڑی سی بات بھی کرتا ہے، سمجھو وہ شیطان ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ اس کے چنگل میں آ گئے نا تو نقصان آپ کا ہی ہے، اس بندے کا کچھ نہیں جانا، کیونکہ انسان آیا بھی اکیلا اور جانا بھی اکیلا ہے، اور جواب بھی اپنا دینا ہے۔ سمجھ آگی بات کی؟ کو سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اپنے حبیب سے ہے۔ وہ کہتے جی یہ تو دیکھیں لکھا ہے وہ فوت ہو گئے، اللہ کے بندو آپ سرکار تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ پہلے آپ سرکار کے نوکروں تک پہنچو، وہاں تک نہیں آپ پہنچ سکتے۔ بندے کہتے ہیں یہ کیا دے سکتے ہیں؟ اب میں آپ کو کھل کے بات بتانے لگا ہوں، کبھی باتیں آپ سے کی نہیں، یہ کیا دے سکتے ہیں؟ قبروں میں پڑھے، ان کو کیا پتہ ہے؟ اللہ کے ولی کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی اب اگر آیت پڑھے نا، سورہ نمل میں آیت نمبر 40 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے یہ ملکہ بلقیس کا تخت، اس کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں وہ ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، تفسیر بھی نہیں، کیونکہ تفسیر کسی نے کچھ کی ہے، کسی نے کچھ کی ہے، ہر بندے کا اپنا ذہن ہے، جس طرح جس کا کوئی عقیدہ ہے وہ اپنے لحاظ سے وہ کر لیتا ہے، کیونکہ یہ الہامی کتاب ہے، تو الہامی کتاب کی جو تفسیر ہے یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو الہام ہو، ویسے اپنی طرف سے جو مرضی بندہ بناتا رہے وہ گناہ گار ہوتا ہے پھر۔ تو وہاں اس میں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ ان کی ہوا پہ حکومت تھی، پرندوں پہ حکومت تھی، وہ سارے ان سے باتیں کرتے تھے۔ تو جب ایک پرندہ ہدہد جسے کہتے ہیں، اس نے آ کے بتایا نا کہ وہاں پہ یعنی آپ کی محفل لگی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تو ایک پرندہ ہدہد اس نے آ کے بتایا کہ وہاں پہ ایک ملکہ ہے بلقیس جو کہ حکمرانی کر رہی ہے، اس کا بڑا تخت بہت بڑا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بولا کہ مجھے وہ تخت چاہیے۔ تو وہاں قرآن پاک میں جو آیت ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے، کسی جگہ لکھا ہے ترجمے میں ایک خبیث جن، کسی جگہ لکھا ہے دیو ہیکل کا مطلب بہت بڑا، خبیث کا مطلب بھی جو بڑا طاقتور، بڑا جادو جس کے پاس ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا نا کہ مجھے اس ملکہ کا تخت چاہیے اور ابھی چاہیے، تو کون لا کے دے سکتا ہے؟ تو اس جن نے بولا جی، قرآن پاک میں لکھا کہ وہ خبیث جن تھا، اس نے کہا میں آپ کو لا کے دے سکتا ہوں جب تک آپ اپنی محفل برخاست کر کے نہیں اٹھیں گے، چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے تھی، 2 گھنٹے کے لیے، 5 منٹ کے لیے تھی، 10 منٹ کے لیے تھی۔ قرآن پاک کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس خبیث جن نے بولا کہ میں آپ کے اس محفل میں اٹھنے سے پہلے وہ تخت لے کے آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ عثمان ادھر میری بات سنو، یہ منہ چھپاؤ لڑکوں کی، تو کھول دو۔ اس جن نے کہا، جادو تھا نا اس کے پاس، جن کے پاس بڑا جادو ہوتا ہے، 1 منٹ میں کہیں 1 منٹ میں کہیں، پھر بھی اس نے بولا، یعنی فاصلہ جتنا بھی تھا اس کا، اس نے بولا کہ آپ کے یہاں اٹھنے سے پہلے جب تک آپ یہاں بیٹھے محفل میں، تو میں وہ تخت ادھر لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بولا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب قرآن پاک اس سے اگلی آیت لکھی ہوئی ہے، یہ پڑھنی ہے آپ نے، میں آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ نے ضرور سٹڈی کرنی ہے، کیونکہ باقی چیزیں ہم سٹڈی کرتے ہیں، تحقیق اس پہ بھی کرنی چاہیے نا، پھر پتہ چلتا ہے۔ بالکل سمجھ آئی نا بات کی؟ تو ادھر اگلی آیت جو لکھی وہاں کہتا ہے ایک اہل علم بیٹھا تھا، ترجمہ لکھا ہے ایک اہل علم تھا، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، یہ لکھا ہوا ایک اہل علم تھا، اس کے پاس کتاب کے کچھ حصے کا علم تھا، یہ بھی نہیں لکھا کہ ساری کتاب کا علم تھا، کتاب کے کچھ حصے کا علم تھا۔ وہاں پر ایک اہل علم بیٹھا تھا جس کے پاس کتاب کے کچھ حصے کا علم تھا، اس نے بولا جی میں تخت لا دیتا ہوں، آپ آنکھ جھپکیں، آنکھ کھلے تخت ادھر ہوگا۔ اب دیکھو نا ہم 1 سیکنڈ میں کتنی بار جھپکتے ہیں، پلک جھپکتے ہیں نا، آنکھیں جھپکتے ہیں نا۔ اس نے بولا جی کہ آپ آنکھ جھپکیں، تو جب آپ آنکھ کھلے گی آپ کی تو وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا، تو وہ تخت لے آیا، یہ بھی لکھا ہوا ہے آگے، وہ تخت لے آیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بولا کہ یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں لے آیا، کتنی سائنس نے ترقی کی ہے نا، تو اس پہ بھی تحقیق ہونی چاہیے، باقی ساری باتوں پہ تو وہ کرتے ہیں۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے وہ کس کتاب کا علم تھا، وہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے،
وہ آیت بیان کرنے سے پہلے سورہ نمل میں جو آیت ہے اس سے پہلے پورا قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا اس میں کہ یہ پہلے قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ علم تھا، نہ اس صورت کے بعد اس آیت کے بعد لکھا کہ یہ کون سا علم تھا، لیکن یہ کہ وہ ایک آسمانی کتاب کا علم تھا۔ اہل علم بیٹھا تھا پلک جھپکی، اور وہ تخت کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ 80 گز وہ چوڑا تھا، 80 گز لمبا تھا، 80 گز اونچا تھا، جتنا بھی تھا پلک جھپکی تو وہ ادھر آ گیا۔ اب وہ اہل علم کون تھا؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے نا، وہ ان کی ایک امت کا ولی تھا، ایک ولی تھا وہ۔ اب جو سلیمان علیہ السلام ہے وہ خود بھی لا سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے بولا کہ کوئی لا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا اس بندے سے، اللہ کی مرضی سارا کچھ ہوتا ہے نا، جس کو مرضی چاہے علم عطا کر دیں۔ اب پیارے آقا کو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 1,24,000 کم و بیش جتنے پیغمبر ہوئے ہیں، آپ سب کے سردار ہیں، سب سے افضل ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا، لیکن سب سے پہلے پیدا آپ کا نور کیا، اور آپ کی وجہ سے یہ دنیا بنی۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں، قرآن پاک میں لکھا ہے نا، آنکھ بند کی اور آنکھ کھولی تو ادھر تھا تخت، تو یہ بتاؤ کہ جو سرکار کے امت کے ولی ہیں ان کے پاس کتنی طاقت ہوگی۔ لیکن طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تماشا لگائے رکھے دنیا داروں کی طرح، بس یہ راز ہیں، اور راز سب کو نہیں ملتے۔ اب سرکار نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ان سے وہ کہتے جی سرکار نے سارا علم جو ہے وہ احادیث کی صورت میں موجود ہے۔ اگر سارا علم احادیث کی صورت میں موجود ہے تو وہ پھر جو اس اہل علم کے پاس، اس کا نام ہے آصف بن برخیہ، کتابوں میں ملتا ہے اس کا نام، آصف بن برخیہ جو ہے، وہ جو لے کے آیا تھا پلک جھپکنے میں، تخت لے کے آیا تھا، پھر اس کا جو علم ہے وہ کسی کتاب میں موجود کیوں نہیں ہے؟